السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیسن آیت نمبر 26 اور 27 ہے، پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہہ دیجئے اے اللہ مالک ملک کے، تو دیتا ہے ملک جسے تو چاہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہی یا ملک جس سے تو چاہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو عزت دیتا ہے جس کو تو چاہے اور تو ذلیل کرتا ہے جس کو تو چاہے، بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں بھلائیاں ہیں، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ کیونکہ پچھلی آیات میں یہودیوں سے بات ہو رہی ہے، تو یہودیوں ہی کی ایک بات کے جواب میں اللہ نے ان آیات کو نازل کیا۔ جنگ خندق میں مسلمانوں کو، جس کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، مسلمانوں کو کے ساتھ لڑنے کے لیے بہت ساری جو ان کی بستیاں تھیں اکٹھی ہو کے آ گئیں، اور ان کا خیال تھا کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ حضرت سلمان فارسی اور باقی صحابہ سے آپ نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، تو حضرت سلمان فارسی نے یہ مشورہ دیا کہ ہمارے علاقے میں جب اس طرح کبھی دشمن کا خطرہ ہو اور تعداد اپنی یعنی کم ہو تو ہم شہر کے گرد خندق کھود لیتے ہیں۔ آپ کو یہ مشورہ پسند آیا، آپ نے صحابہ کے ساتھ مل کر خندق کی کھدائی کا کام شروع کیا۔ وہ کافی زیادہ چوڑی خندق تھی اور سب صحابہ اس میں مشغول تھے۔ اس میں بہت سارے واقعات ہیں کہ جب بھوک کے ساتھ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کہ اپنے پیٹ پہ ہم نے پتھر باندھے ہوئے، اور آپ نے اپنا پیٹ دکھایا تو آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ یعنی یہ ایسے گائیڈ تھے اور ایسے رہنما تھے جو ان کے ساتھ، ان کی تکلیفوں کے ساتھ تکلیفیں سہنے والے تھے۔ تو خندق کھودتے ہوئے ایک چٹان آئی جو صحابہ سے ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹان پہ ایک ضرب لگائی تو وہ تھوڑی سی ٹوٹ گئی، اس میں ایک روشنی نکلی۔ آپ نے کہا اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے مجھے ملک شام کی چابیاں دیں۔ پھر آپ نے ضرب لگائی، پھر اس میں ایک شعلہ سا نکلا۔ آپ نے کہا اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے مجھے ملک فارس یا ایران کی چابیاں دے دیں۔ اور پھر تیسری ضرب کے ساتھ وہ چٹان ٹوٹ گئی۔ آپ نے فرمایا مجھے ملک یمن کی فتح کا نوید سنائی گئی یا خبر سنائی گئی، اور میں یہاں سے صنعاء کے پھاٹک تک دیکھ رہا ہوں۔ یہ باتیں سن کے تو اس وقت جو پاس یہودی تھے اور مشرکین عرب سب، انہوں نے اس طرح کی باتیں کی کہ ان کو کھانے کا ہوش نہیں، اور یہ کیسر و کسریٰ کو فتح کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، یہ دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے۔ کفار کی اور یہود کی اس بات کے جواب میں اس جامع قسم کی دعا میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا، میرے نبی ان سے کہو اور ان کے سامنے یہ پڑھو کہ اے مالک ملکوں کے، بادشاہوں کے، تو بادشاہی دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے۔ اگر آج مسلمانوں کی حالت ایسی ہے کہ وہ مقابلے میں کچھ کمزور ہیں، تعداد کم ہے یا اسلحہ کم ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ اس طرح رہے۔ ایک ٹائم آئے گا کہ ہو سکتا ہے کہ تم محکوم بن جاؤ، وہ حاکم بن جائیں، تم فقیر بن جاؤ، وہ بادشاہ بن جائیں۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے ساری، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے، جسے چاہے بادشاہی سے نواز دے، جسے چاہے وہ بادشاہی چھین لے۔ وہ کسی بھی معاملے کی بادشاہی ہو سکتی۔ کتنی بادشاہیاں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جن کا نام لے کے لوگ ڈرتے تھے یا ان کی شان و شوکت سے مرعوب تھے، جب وہ دنیا سے چلے گئے تو کس حال میں گئے، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ کتنے بڑے بڑے بادشاہ جو دنیا میں بڑوں کے پیچھے لگ کے، اپنے سے بڑوں کے پیچھے لگ کے دنیا پر ظلم ڈھاتے رہے، آخر ان کی اپنی حالتیں اس طرح کی ہو کہ اللہ کے پاس گئیں کہ وہ فقیروں سے بھی بدتر ہو گئے۔ تو اللہ کی کسی بھی کام کو نافذ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔
کچھ مل جانا، کچھ نہ ملنا، یہ اس کی ذات پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جو چاہے انسان اس سے مانگے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے رب کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ مخلوق بھی ساری، حکم بھی اس کا، الا لہ الخلق والامر، اسی کی تخلیق، اسی کا حکم، تبارک اللہ رب العالمین، وہی برکتوں والا اللہ ہے جو رب العالمین ہے۔ اور عزت کا وہ معیار جو انسان دنیا میں سمجھتے ہیں، اللہ کی نظر میں عزت کا معیار وہ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر تقوی والا ہو۔ ہم اپنے بڑے امیر المومنین اور جو ہمارے خلفائے راشدین تھے ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے عزتیں کن چیزوں میں پا لیں اور ہم عزت کن چیزوں میں پا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے رقبے کے امیر المومنین تھے، لیکن جب خطبہ دے رہے ہوتے صحابہ گنتے ان کے کپڑوں میں 12 پیوند لگے ہوتے تھے۔ ایک دفعہ کچھ ساتھیوں نے کہا کہ امیر المومنین کچھ اچھا لباس بنوا لیں، بڑے بڑے لوگ آپ سے ملنے آتے ہیں تو کوئی اچھا لباس ہی پہن لیا کرے۔ فرمایا مجھے عزت لباس سے نہیں، اللہ کے دین اور قرآن سے ملی ہے، میں اپنی عزت انہی میں تلاش کرتا ہوں، ان چیزوں میں نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے، اپنے 2 سال کے عرصے میں انہوں نے وہ کام کیے کہ حضرت عمر کہتے تھے میرے لیے بڑا مشکل راستہ چھوڑ گئے۔ وہ تو اس ملک کو اور اس بادشاہی کو لینا نہیں چاہتے تھے جو ان کو زبردستی دی جاتی تھی، کیونکہ ان کو پتہ تھا یہ ذمہ داری ہے، یہ کوئی مزے کی چیز نہیں ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا ایک دفعہ کہ حضرت ابوبکر صدیق روز فجر کی نماز سے فارغ ہو کر کہیں اندھیرے میں چلے جاتے اور کچھ ٹائم کے بعد آتے۔ ان کو ٹو ہوئی کہ یہ کدھر جاتے ہیں، اور یہ نیکی کے لیے تجسس تھا، کوئی برائی کے لیے نہیں۔ جب ایک دن واپس آئے تو یہ اس جگہ پہ گئے تو ایک دروازے کو نوک کر کے اندر گئے تو ایک بوڑھی عورت ہیں، وہ اکیلی ہیں، ان کے ساتھ 2 بچے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ جو شخص آپ کے پاس آتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ کہا ہمارا شوہر نہیں ہے، یہ ہمارے گھر کی چیزیں راشن وغیرہ دے کے جاتا ہے، ہمارے گھر کی صفائی کر جاتا ہے۔ حضرت عمر حیران رہ گئے، یہ امیر المومنین تھے۔ اسی طرح حضرت عمر نے اپنے دور میں گلیوں میں گشت لگا کر ایک انسان کی تکلیف کو جانچنے اور دیکھنے کی کوشش کی۔ ایک دفعہ ایران سے ایک شخص آیا اور ایک شخص سے پوچھا کہ تمہارا امیر المومنین کون سا ہے؟ انہوں نے کہا وہ دیکھو ریت کا سرہانہ بنا کے تو لیٹا ہوا۔ اس نے کہا واہ، حیران رہ گیا، یہ ہے تمہارا امیر المومنین، اتنا سادہ، جس کا نام لے کے ہمارے ملک کے بادشاہ اس کے نام سے ڈرتے اور کانپتے ہیں، اتنا سادہ۔ کیونکہ انہیں پتہ تھا عزت دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، ان چیزوں سے عزت نہیں ملتی کہ بڑے بڑے گھر ہوں، بے شک دنیا کی نظر میں وہ عزت بن جائے، اصل عزت تو وہ ہے جو دلوں میں راج کرنے سے ملتی ہے۔ کتنی دیر ہو گئی حضرت عمر کو اس دنیا سے گئے، کیسی ان کے واقعات ہیں اور کیسی ان کی زندگی کے ساری روٹین تھی کہ آج بھی کئی ملکوں کے جو سربراہ ہیں ان کے دور حکومت کو چیک کر کے تو اس طرح اپنی حکومت کو چلانے کی کوشش کرتے، دلوں پہ راج کیا۔ یہ تھی ان کی عزتیں۔ تو یہ عزت اللہ دیتا ہے جس سے چاہے، وہ چھین بھی لیتا ہے جس سے چاہے۔ بیدک الخیر، یا اللہ تیرے ہاتھ میں بلائی ہے، ہر خیر جو انسان کو ملتی اس کی طرف سے آتی ہے۔ کوئی بھی انسان اپنے خیر اور شر کے لیے اللہ ہی کا محتاج ہے، یعنی خود کوئی پاور نہیں رکھتا ہے، ہر چیز اس کی طرف سے ہی ہے۔ خیر کی نسبت اللہ کی طرف ہے، شر کی نہیں، نہ حکم سے، نہ ارادے سے، نہ کام میں، نہ تقدیر میں۔ والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک، بلکہ شر مخلوقات کی نسبت سے ہے۔ من شر ما خلق، اسی لیے ہم کہتے کہ یا اللہ جو بھی تو نے پیدا کیا اس کے شر سے بچا لینا، ہر چیز کے شر سے پناہ مانگی گئی، کیونکہ ہر چیز میں شر ہے۔ اور پھر دنیا میں اگر کسی انسان کو کوئی چیز بری لگ رہی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بری ہو،
جیسے ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک بادشاہ کے پاس رہتا تھا اور ہر وقت یہی کہتا رہتا تھا جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک دن بادشاہ کے انگوٹھے پہ کوئی زخم لگا تو بادشاہ نے کہا اس کے لیے تم کیا کہتے؟ اس نے کہا جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ بادشاہ کو غصہ آیا کہ ایک تو مجھے تکلیف آئی اور اوپر سے یہ کہتا ہے جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اس نے اس کو پکڑ کے زنجیر ڈال دی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی علاقے کے لیے نکلا۔ راستے میں کچھ اس طرح کا قبیلہ آیا کہ جو ایک ایسے انسان کی تلاش میں تھے جس کی وہ قربانی دیتے تھے۔ ان کا کوئی رسم تھی کہ قربانی ہم دیں گے، ہمارا کوئی ایسا ایونٹ ہے کہ ایک صحیح سالم شخص کی ہم قربانی دیں۔ انہوں نے بادشاہ کو پکڑ لیا، اس کو لٹکا کے تو اس کے آس پاس گھوم کے اپنی جو گیت تھے وہ گانے لگے۔ اچانک انہیں بادشاہ کا انگوٹھا زخمی نظر آ گیا، انہوں نے اتار دیا کیونکہ وہ زخم والی یا تکلیف والی یا کس نقص والی چیز کو قربان نہیں کرتے تھے۔ بادشاہ واپس آیا اور آ کے اس سے معافی مانگی، کہا جو تم کہتے تھے وہ ٹھیک کہتے تھے کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ آج اس زخم نے میری جان بچا لی، لیکن یہ بتاؤ کہ جو تمہیں میں نے قید کیا اس میں کیا اچھائی؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر میں آپ کے پاس ہوتا تو مجھے کوئی نقص نہیں تھا، ہو سکتا ہے وہ میری قربانی دے دیتے، تو یہ بھی اچھے کے لیے ہوا۔ ایسے ہی کہف صورت میں اللہ تعالیٰ نے، یہ تو ایک واقعہ ہے، اس میں کیا اتھینٹسٹی، ایک سمجھانے کے لیے مثالی واقعہ، مثال بنائی ہوئی ہے، لیکن کہف صورت میں اللہ ہمیں دکھاتا ہے کہ اگر ایک کشتی جس سے کوئی مسکین اپنی روزی کما رہے ہیں، اس کشتی کو پھاڑ دیا خضر علیہ السلام نے، بظاہر تو ان کی کشتی برباد ہو گئی، ان کا کمائی کا ذریعہ خراب ہو گیا، لیکن وقت نے بتایا کہ وہ ساری کشتی ضائع ہونے سے اور چلی جانے سے بہتر تھا کہ وہ تھوڑا سا تکلیف اس کشتی کو آ جاتی، پھٹ جاتی۔ پھر وہ بچہ جو مارا گیا، بظاہر کتنی بڑی تکلیف تھی، ماں باپ کتنا روئے ہوں گے کہ کون مار گیا ہمارے بچے کو، معصوم بچہ، کوئی گناہ نہیں، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ یہ نیک ماں باپ کے لیے شر کا باعث بنے گا، انہیں تکلیف دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس وقت ختم کر کے اس سے بہترین بچہ دیا۔ بالکل اسی طرح ساری چیزیں جو دنیا میں انسان کو پسند نہیں آتی ہیں، بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں انسان کو یہ تکلیف ہوتی کہ اس طرح کیوں نہیں ہوا جیسے میں چاہتا ہوں۔ اچھے اور نیک لوگ اللہ کے کسی فیصلے پر ناراض نہیں ہوتے، وہ فیصلہ باہر ہو موسم کی صورت میں یا کسی صورت میں کچھ، یا اندر ہو اپنے جسم کی کسی تکلیف کی صورت میں، کچھ بڑا مل جائے اکڑتے نہیں، کچھ بڑا کر لیتے ہیں جھک جاتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے تب بھی اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ اللہ کی مشیت سے یہ ساری کائنات ہے، حتیٰ کہ کافر کا کفر کرنا بھی اس کی اجازت سے ہوا۔ اس کی مشیت دو طرح سے، کبھی وہ اللہ کے فعل سے متعلق ہوتی، کبھی بندے کے ارادے سے۔ وہ اپنی طرف سے انسان سے اچھا ہی کام چاہتا ہے، اگر بندہ اچھا نہ کرنا چاہیے تو اچھا نہیں ہوگا۔ یہ الگ ہے کہ وہ اس کے جانتا ہوتا ہے کہ یہ اچھا نہیں کرے گا، لیکن وہ زبردستی نہیں کراتا، اسے توفیق بھی نہیں دیتا، کیونکہ وہ جانتا ہے یہ بندہ اچھا کام کرے گا ہی نہیں۔ تو اس کی مشیت ساری مخلوق کو، انسان اور جن کو گھیرے ہوئے، سب اس کی تقدیر اور مشیت سے ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے۔ تو بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ اتنے بڑے نظام کا بدلنا، وہ خالق، مالک، رب، مدبر، منظم، با اختیار، رات دن کا چکر، کائنات کی ہر چیز اسی کی تو پہچان کراتی ہے۔ باشعور انسان ہر جگہ رب کو پا لیتا ہے۔ وہ رات کو دن میں بدل دینے والا اور دن کو رات میں مرج کر دینے والا، وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، زندہ کو مردہ سے نکال دینے والا۔ کیسے مری ہوئی زمین ہوتی، اللہ کی طرف سے بارش ہوتی، کونپلیں پھوٹ نکلتی، کبھی بیج بھی نہیں ڈالا ہوتا تو سبزہ نکل آتا ہے۔ کیسے مرغی زندہ ہے، اس سے ایک مردہ انڈا نکلتا ہے، پھر اس مردہ سے ایک زندہ بچہ بن جاتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کبھی ماں زندہ اور بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے، کبھی مردہ دلوں میں زندہ دل لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، جہاں سے کسی کو یقین نہیں ہوتا،
جیسے ایک شعر ہے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے، ہٹلر کے پوتے کو اللہ نے نیک کر دیا، تو وہ ہے مردہ سے زندہ کو نکالنے والا۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، جسے چاہے بغیر حساب کے رزق دے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کوئی انسان خود نہیں چاہ سکتا الا یہ کہ اللہ چاہے۔ إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، اس نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا۔ وہ جب کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے اسے کن ہی کہتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، جو بھی چیز کسی کو چاہیے اس کے خزانے اس کے پاس ہے، رزق کے، نعمتوں کے، کھانے کے، پانی کے، پھلوں کے، درختوں کے، خوشیوں کے، سونے کے، چاندی کے، معدنیات کے، کوئی بھی خزانہ، روشنی کا، سننے کے، دیکھنے کے، عقل کے، ہر چیز پہ اس کا قبضہ ہے، ہر چیز اس کی قدرت میں ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، وہ رزق کسی بھی صورت میں جس کو بھی چاہتا ہے دیتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو اس کو یقین سے پڑھے، احد پہاڑ جتنا بھی اس کے اوپر قرض ہو تو اللہ اس کو ادا کر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔